اسلاموفوبیا کے خلاف، یعنی اسلام کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا زہر اگلتے ہیں، اس کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جو منظور کر لی گئی تھی، اور پھر متفقہ طور پر یہ طے پایا تھا کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف 15 مارچ کو تحفظ ناموس رسالت کا دن منایا جائے گا۔ تو آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے، بالخصوص ہماری نیو جنریشن، جو ہماری نئی نسل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ناموس رسالت یہ ہے کیا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، یعنی پوری کائنات کی خلقت آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کے سبب ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور خاتم النبیین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضور نے فرمایا تم کہہ دو کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور لعنتی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت قرآن و احادیث میں سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص اونچی آواز سے بات کر لے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے اعمال پوری زندگی کے برباد ہو جائیں گے، اور حکم الہی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم نبی کی آواز پر تم اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور انہیں بلند آواز سے مت پکارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے وصال کے بعد بھی بڑی بڑی عظیم ہستیاں جب وہ جاتی تھیں حضور کی بارگاہ میں، تو وہ بھی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حاضری دیا کرتی تھی۔ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، یعنی اس بارگاہ میں آ کر جنید اور بایزید بستامی جیسی عظیم ہستیاں بھی اپنی سانس کو سلو کر لیتی تھی کہ ہماری سانس کی آواز سے بھی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اس کے بعد سے صحابہ کرام اتنے محتاط ہوتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت حضور سے جب بات کرتے تھے تو قریب ہو کر اور کان کے قریب رہ جا کر بات کرتے تھے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ۔ تو یہ صحابہ اکرام کا ادب تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ مسلمانوں کے روپ میں جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، مسلمانوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور صحابہ کرام حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسائل سنتے تھے، ان کے سوالات سنتے تھے، ان کے جوابات ارشاد فرماتے تھے۔ تو اس وقت عرب کے طریقہ کار کے مطابق ایک لفظ استعمال ہوتا تھا راعنا، کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیے۔ لیکن اس کا ایک اور میننگ ہے، یہ وہ لفظ ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہے۔ بہت سارے ورڈز ایسے ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں جسے لفظ مشترک کہا جاتا ہے، کہ لفظ ایک ہو معنی کئی ہوں۔ تو رائنا کا ایک معنی ہوتا تھا ہمارے چرواہے، رائی جو ہے چرواہے کو کہا جاتا ہے، رائنا اے ہمارے چرواہے۔ اب دیکھیے یہ معنی بھی ہے
جو لغت کے اعتبار سے ہے، اور راعینا کا ایک مطلب ہے ہماری رعایت فرمائی ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ تو صحابہ تو رعایت کے معنی میں اچھی نیتوں کے ساتھ حضور سے یہ لفظ ارشاد فرماتے تھے جب کچھ پوچھنا ہوتا تھا، کوئی بات کرنی ہوتی تھی۔ لیکن منافقین جو ہے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے اشارہ کر کے اور یہ لفظ استعمال کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ صحابہ بھی استعمال کرتے تھے، لیکن منافقین وہ چرواہے کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ یہاں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت فیل ہوتی تھی، حالانکہ وہ جو ہے اس کا اظہار نہیں کر پاتے تھے۔ کب کرتے تھے؟ جب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے چلے جاتے تھے، تب وہ اس بات کا آپس میں ہنس ہنس کے مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ میں جنت کی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں جو ہے جہنم کی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں مستقبل کی خبریں دیتا ہوں۔ یہ کیسے نبی ہیں کہ ہم ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم ان کی توہین بھی کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا ناپسند ہوا کہ نہ صرف ان کو بلکہ صحابہ اکرام کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ لا تقولوا راعنا، کہ اب یہ لفظ میرے رسول کی بارگاہ میں استعمال ہی نہیں کرنا ہے۔ وقولوا انظرنا، اور یہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ وقولوا انظرنا واسمعوا، اور جو کچھ رسول تم سے کہیں وہ بادب خاموشی کے ساتھ اسے سنا کرو، اس پر عمل کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ بھی جو ہے اللہ کو پسند نہیں آیا، اور منافقین کا وہ شائبہ جو وہ دوسرا میننگ لیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے بھی روک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین، فقہاء اسلام اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے عظیم ہستیاں مفسرین محدثین گزرے ہیں، سب کے نزدیک متفقہ طور پر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صریحاً، واضح، اشارتاً، کنایتاً کسی بھی طرح کا لفظ یا کوئی ایسا جملہ جس سے ڈبل میننگ نکلتے ہوں، ایسا لفظ بھی اشاروں میں بھی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور وہ گستاخی کہلائے گی۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، اس کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی حضور تو بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضور نے اپنے سگے اور چہیتے چچا اور بہت بڑے سپورٹر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے قتل کروایا ان کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے ان کی شکل کا موسلا کر دیا تھا، آنکھیں نکال دی تھی، کان کاٹ دیے تھے، پیٹ چاک کر کے جگر نکال لیا تھا، معاف کر دیا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بڑے بڑے کوتاہیوں سے درگزر کیا۔ لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کہیں سے گستاخی ہوئی ہے تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھی، یہ بات، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پسند نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خواتین جو رسول اللہ کی شان کے خلاف اشعار لکھا کرتی تھی، رجز پڑھتی تھی جنگوں کے دوران، وہ پکڑ لی جاتی تھی، ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوتا تھا، ان کی گردن مارنا ہی انصاف کہلاتا تھا۔ آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا وقت ہے اور بڑی امن و شانتی کے ساتھ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں قافلہ در قافلہ حرم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور راستے میں بلی کے چند بچے آ جاتے ہیں کسی جھاڑی کے پاس، تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، پیچھے جو لشکر آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، کہیں پیروں تلے یہ بچے روند نہ دیے جائیں۔ ایک طرف رحم کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف ابن خطل گستاخ رسول نامی ایک شخص، وہ عام اعلان تھا فتح مکہ کے وقت جو بھی حرم کعبہ میں داخل ہو گیا اس کو امن دے دی جائے گی۔ ابن خطل کے لیے حضور نے فرمایا تلاش کرو کہاں ہے، جہاں ملے اسے مار دو۔ وہ حرم میں بھاگ گیا،
حرم میں داخل ہو گیا، صحابہ اس کے پیچھے بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا۔ صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ابن قتل تو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ جو ہے لپٹ گیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا وہیں پہ اس کی گردن مار دو، یہ گستاخ رسول تھا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسے ایسے الفاظ کہا کرتا تھا، حضور کو تکلیف پہنچتی تھی، لہٰذا اللہ کو یہ چیز منظور ہی نہیں تھی کہ میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور وہ بچ جائے۔ تو اب اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے، قانون طے پا جاتا ہے کہ اب اگر کسی ملک کے اندر کوئی شخص گستاخی رسول کرے، حضور کی بارگاہ میں صریحاً گستاخی کرے، چاہے اشارتاً، چاہے کنایتاً، چاہے لکھ کر، چاہے بول کر، تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا مقدمہ ریاست جو ہے لڑے، اور ثابت ہو جانے پر پھر اس کی سزائے موت قرار پائے گی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن چونکہ آج پوری دنیا میں اسلامک اسٹیٹ، اسلامک ریاستیں وہ برائے نام اسلامی ریاستیں ہیں، اس طرح کے جتنے بھی کیسز آتے ہیں، بالخصوص پاکستان جیسی اسلامی ریاست جو اسلام ہی کے نام پر بنی ہے، اس طرح کے کیسز جب آتے ہیں تو انتہائی سخت جو ہے ان کی بیسک جو ہے انفارمیشن، معلومات ساری جو ہے ذمہ داریاں لگا کر کہ یہ بات کتنی حقیقت ہے، پوری ریسرچ کرنے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے سرکاری ادارے ہی ان کے پیچھے سپورٹر بن کر ان کو یا تو ضمانت پہ رہا کروا دیتے ہیں یا ملک سے بھگا دیتے ہیں۔ اور ہالینڈ جیسی کنٹری، انگلینڈ جیسے ملک میں، خاص طور پہ یورپین کنٹریز کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، آسٹریا کے اندر جو ہے ایسے قوانین موجود ہیں کہ یہودیوں کے جو ایک نظریہ ہے ہولوکاسٹ کا، اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے تو ان کے یہاں آج بھی سزائے موت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہولوکاسٹ جو ہوا ہے، نازی جرمن نے یہودیوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے ہیں، ہٹلر نے جو ظلم کیا تھا کہ ہزاروں یہودیوں کو جو ہے بنکرز کے اندر ڈال کے ان کو بھاپ بنا دیا تھا، ان کو پگھلا دیا تھا، یہ حق ہے، اور وہ اس نظریے کو ہولوکاسٹ کا نظریہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا سر عام وہاں پہ تحریراً یا اپنی زبان کے ذریعے سے، اس کی سزا موت ہے۔ تو اسلامی قانون اگر بن جاتا ہے تو اسے ظالمانہ قانون کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اور جبکہ ان کے ہاں صریحاً حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کارٹونز بنا کر گستاخیاں کی جاتی ہیں، تحریراً گستاخیاں کی جاتی ہیں، پوری ریلیاں حضور کی شان کے خلاف نکالی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی تحریکیں جب پروان چڑھ رہی تھیں تو پچھلی حکومت نے ایک زبردست کام یہ کیا تھا کہ اقوام متحدہ کے اندر پورا اپنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے وہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کے خلاف قرارداد پیش کی جائے۔ تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا گیا، وہ قرارداد پیش کی گئی، وہ قرارداد الحمدللہ منظور ہوئی، اور 15 مارچ کو پوری دنیا کے اندر ناموس رسالت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اسلام سے محبت جب ہی پکی ہو سکتی ہے کہ جب ہم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کریں، اور صرف اظہار کافی نہیں ہوگا۔ ناموس رسالت کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنائیں۔ جب ہم عملی طور پر حضور کی سیرت کو اپنائیں گے تبھی تو ہم آئیڈیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے رسول کی سیرت یہ تھی، ہمارے رسول کا کردار یہ تھا۔ ہم حضور کی سیرت سے بالکل دور رہیں، ہمارے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، صرف ہم جو ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یا رسول اللہ کا صرف نعرہ لگائیں، صرف نعروں کی حد تک ہو اسلام، تو ایسا کھوکھلا اسلام اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے دلوں میں حضور کی سچی پکی محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب محبوب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو مسلمانوں کو اسلام سے بالکل جوڑ کر رکھتا ہے۔ یقین جانے جس دن یہودیوں اور عیسائی مشنریز کی یہ سازش کہ ان کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت کو نکال دو، اگر یہ سازش ان کی کامیاب ہو گئی تو یقین جانیے
کہ اسلام کا نام تو ہوگا لیکن مسلمان نہیں رہیں گے۔ یہ وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ تو ان کا مشن ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کر لی اسلام کو زج کرنے کی، اسلام کو گرانے کی، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام سا مسلمان اسلام کے نام پر، اپنے رسول کے نام پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کون سی ایسی قوت ہے، کون سی ایسی طاقت ہے؟ انہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں بھی کی، اسلامی ممالک پر حملے بھی کیے، تہس نہس کر ڈالا۔ سقوط بغداد ایسا واقعہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب اسلام باقی نہیں رہے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سی اسپرٹ ہے تو انہیں ایک ہی چیز ملی کہ یہ اپنے نبی سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں، اور ان کا مشن یہ بن گیا کہ ان کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکال دیا جائے۔ جس دن یہ محبت نکل گئی اور یہ جلتا ہوا چراغ بجھ گیا تو دنیا پہ نام تو مسلمان کا رہے گا لیکن اسلام باقی نہیں رہے گا۔ تو ہمارا ناموس رسالت، ناموس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عملی طور پر سچی پکی محبت کریں، اور اپنی ذات پر، اپنے معاشرے پر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار نظر آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔